حاج سید علی اکبر کوثری ایک بہت معروف خطیب اہل بیت تھے یہاں قم ہی کی سرزمین پر، اور اتنی عظیم ہستی تھیں، اتنے مخلص تھے فرش عزائے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ مراجع اعظام کے جو بیوت ہیں وہاں پر بھی عزاداری کے لیے معمولاً ان کو بلایا جاتا تھا، اور یہ ذکر فضائل و مصائب وہاں پر پڑھا کرتے تھے۔ تو معروف واقعہ ہے ان کا کہ ایک دن عاشوراء کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا یہیں قم المقدسہ کی سرزمین پر، کہ ایک مجلس سے یہ باہر نکلے خطاب کر کے صبح عاشوراء، تو اس محلے کے بچوں نے مل کر، جیسے بڑوں کو دیکھتے ہیں نا، دیکھیں تربیت کا یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے بڑوں کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ایک غیر محسوس تربیت اس طریقے سے بچوں کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو سنوار لیں، ہم اپنے ماحول کو سنوار لیں، تو ہمیں کہنا کم پڑے گا، بچہ زیادہ سیکھ لے گا ہم سے۔ تو بچوں نے جب دیکھ رہے تھے پورے 10 دن عزاداری ہو رہی ہے، امام بارگاہوں کو، حسینیہ کو سجایا جا رہا ہے، سیاہ پرچم لگائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، محنت کے ساتھ ہمارے دوستوں نے، جوانوں نے اس جگہ کو تیار کیا ہے، آمادہ کیا ہے، غم کا ماحول بنایا ہے۔ تو وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ عاشوراء کے دن صبح عاشوراء اپنی اپنی ماؤں کی مختلف اضافی چادریں اٹھا کے اور مکنے اٹھا کے اور اس طرح کی اضافی چیزیں گھروں سے لا کے انہوں نے ایک چھوٹا سا مٹی کے اوپر اور محلے کے ایک کونے میں عزا خانہ بنایا، اور اس عزا خانے میں بس اتنی سی جگہ تھی کہ 3 سے 4 یا 5 بچے وہاں پر اندر بیٹھ سکتے تھے، اس کی چھت بنائی، اس کی دیواریں بنائی، انہی چادروں کے ساتھ وہ بچے عزا خانہ بنا رہے ہیں۔ بچوں کا خلوص دیکھیے آپ۔ اور یہ کہتے ہیں حاج مرحوم علی اکبر کوثری تھے بھی سادات میں سے کہ جب میں مجلس پڑھ کے صبح کو باہر نکلا امام بارگاہ سے، تو اسی محلے کے وہ بچے جو ہیں انہی میں سے ایک بچی، چھوٹی سی بچی میرے آگے آ گئی اور مجھے کہتی ہے کہ کیا آپ ہمارے امام بارگاہ میں مجلس نہیں پڑھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا تھوڑا سا، اور میں نے اس بچی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا دیکھو، آج عاشوراء کا دن ہے، میں نے صبح سے لے کے شام تک مختلف جگہوں پر وعدہ کر رکھا ہے مجلس عزا پڑھنے کے لیے، اور مجھے اگلی جگہ پر پہنچنے کی جلدی ہے، تم مجھے اجازت دے دو میں وہاں پہنچ جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ بچی مجھے جانے کے لیے اجازت نہیں دے رہی ہے، اس کا اصرار بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اب میں نے اپنے اندر ایک احساس کیا، وہ احساس مجھے اس بچی کے ساتھ لے کر کے گیا۔ جب میں گیا اس بچی کے ساتھ چلتے چلتے تو دیکھا کہ اسی محلے کے اندر ایک کونے میں چادریں لگا کر، سیاہ چادریں اور سیاہ چیزیں لگا کر، پرچم لگا کر ایک چھوٹا سا امام بارگاہ، ایک چھوٹا سا حسینیہ بنا کے رکھا ہے ان بچوں نے۔ تو میں نے ایسا کیا کہ جھک کے اس حسینیہ کے اندر چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا، 3 سے 4 بچوں کی جگہ تھی، میرے ارد گرد بچے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک سلام کیا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور چند جملے اور ذکر مصیبت کے میں نے کہے، اور ایک اور وہاں پر شعر پڑھا کہ ان شام والوں نے پانی تک نہ دیا۔ کہتے ہیں بس میں نے اس طریقے سے شعر پڑھا اور دعا مانگ کے مختصر سی مجلس، بالکل چند جملوں پر مشتمل مجلس پڑھ کے اور ان بچوں سے اجازت لی۔ تو بچے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم نے آپ کے لیے چائے بنا کر رکھی ہے، وہ چائے پی لیجئے اور اس کے بعد آپ چلے جائیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ چائے لائی گئی پلاسٹک کے ایک چھوٹے سے کپ میں، اس چائے کا رنگ بھی صحیح نہیں تھا، مناسب مجھے نہ لگی اور ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ تو وہ کپ اٹھا لیا چائے کا تاکہ بچوں کا دل نہ ٹوٹے، لیکن میں نے بچوں سے نظریں چرا کے اس چائے کو وہیں خاک کے اوپر انڈیل دیا، بچے سمجھے کہ میں نے چائے پی لیا، اور بچوں نے مجھے اجازت دی اور میں اگلی مجلس کے لیے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ دن بھر میں مجلسیں پڑھتا رہا، شام غریباں ہوئی، میں تھکا ہارا ہوا گھر آ کے لیٹا تو بہت تھکا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ میرے سرہانے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، اور بی بی نے آ کر کہا ہے کہ اے علی اکبر کوثری، آج جتنی بھی مجلسیں تم نے پڑھی ہیں نا،
ہم نے کوئی بھی قبول نہیں کیا تمہاری مجلس. تو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ چونک گیا کہ بی بی کوئی مجلس بھی قبول نہیں ہوئی میری. تو بی بی فرماتی ہیں کہ اے علی اکبر، دیکھو کہیں کسی بانی کو خوش کرنے کی غرض تھی، کہیں کوئی اور غرض تھی، خلوص نہیں تھا تمہاری مجلسوں میں. کہیں کوئی نہ کوئی اضافہ تھا، کوئی نہ کوئی ملاوٹ تھی، کسی کو اور انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، ہمیں راضی کرنے کے لیے نہیں تھی، خالصتاً ہمارے لیے نہیں تھی. تو جب کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا یہ سن کے، تو کہتے ہیں کہ ہاں، فرماتی ہیں بی بی کہ ہاں ایک مجلس ہم نے آج تمہاری قبول کر لی ہے، ایک مجلس قبول کر لی ہے. پوچھتے ہیں کہ بی بی کون سی مجلس قبول کی گئی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ مجلس جو تم نے چھوٹے بچوں کے پاس جا کے پڑھی تھی. اس مجلس میں خلوص تھا، اس مجلس میں ریا نہیں تھی، اس مجلس میں ہمارے علاوہ اور خدا کے علاوہ کسی کی رضا شامل نہیں تھی. وہ مجلس تمہاری قبول ہے، لیکن ایک بات پہ ہم تم سے ناراض بھی ہیں. تو پھر پریشان ہو گیا. کہتا ہے کہ بی بی کیا خطا سرزاد ہوئی مجھ سے؟ تو بی بی کہتی ہیں کہ دیکھو وہ چائے جو تم نے نہیں پی تھی نا، وہ اور اس کو گرا دیا تھا، اس کا دکھ ہے ہمیں. تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس مجلس میں خود حاضر تھے، خود موجود تھے، اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ چائے ڈالی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ چائے ڈالی تھی. تو یہ فرش عزائے سید الشہداء اگر خلوص کے ساتھ بچھا لیا جائے تو جو اس فرش عزا پر ان کی نظر کرم ہوتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے.